نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ پچھلی آیت میں تھا کہ جس دن ہم ان کو جمع کریں گے تو پھر وہ قسمیں کھائیں گے، جب ہم ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک کہ جن کے ساتھ تم شرک کیا کرتے تھے، مشرکو کہاں ہیں وہ جن کے تم دعوے دار تھے؟ تو اس دن مشرک جو ہیں وہ کیا کہیں گے؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، اس دن ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اے اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم نے تو شرک نہیں، جھوٹ بول رہے۔ جب ان سے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ لاؤ بھائی تمہارے وہ شریک جن کو تم دنیا میں جن کی عبادت کرتے تھے، جن کو پوجتے تھے، جن کے تم دعوے دار تھے، لاؤ کہاں ہیں وہ؟ تو اس دن یہ مشرک صاف انکار کر دیں گے، نہ جی اللہ تیری قسم ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم تو مشرک نہ تھے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ پاک گواہی لائے۔ کیا گواہی ہوگی؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس دن جب تمہارے منہوں پہ مہریں لگ جائیں گی، تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں ہمارے ساتھ بات کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کرتے رہے۔ تو جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاتھ پیروں نہیں ہمارے خلاف گواہی دے، بلکہ ایک جگہ فرمایا یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے انسانوں اور اے جنوں بتاؤ کہ میں نے تم میں رسول نہیں بھیجے تھے تم میں سے ہی جنہوں نے آ کے تمہیں میری آیات سنائیں اور تمہیں آج کے دن سے ڈرایا تھا کہ قیامت کا دن ایک آئے گا جس دن میں آج تم پہنچ گئے ہو؟ بتاؤ ایسا نہیں ہوا تھا؟ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتکم الحیات الدنیا، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم اپنے آپ پہ خود گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، ہم خود گواہ ہیں کہ ہم واقعہ ہی کافر تھے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہم پہ ہی گواہ آ گئے، ہمارے ہاتھ پیر ہی گواہ بن گئے، انہوں نے ہی گواہی دے دی۔ اس وقت پھر کہیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا، یا اللہ ہم اپنے آپ پہ خود ہی گواہ ہیں، ہم ہی ظالم تھے، ہم نے زیادتیاں کی۔ تو اب کیا ہو گیا؟ اب جن کے وہ دعوے دار تھے، جن شریکوں سے یہ آسیں لگا کے بیٹھے تھے کہ یہ ہمارے حق میں اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بچائیں گے قیامت کے دن عذاب سے، آج وہ کہاں ہیں؟ وہ غائب ہے بھئی، وہ کہاں ہیں؟ وہ غائب ہے، وہ کہاں سے نظر آئیں گے؟ ان کے حال میں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ تمہیں بار بار یہ بات کہی گئی تھی کہ نہ کرو ایسا، ٹھیک ہے جی غلطی مان لی، ہم جرمدار ہیں، ہم نے کفر کیا، یا غلطی کے بغیر تو اس وقت تک تو جان ہی نہیں چھوٹے گی انسان کی جب تک دلائل کے ساتھ اس کو یہ بات سمجھا نہ دی جائے کہ تم جرمدار ہو۔
اس پہ گواہ اتنے آ جائیں گے، اس کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، جس چیز کے پاس گناہ کیا، جس درخت، جس دیوار، جس زمین کے ٹکڑے پہ گناہ کیا، وہ سب گواہ ہوں۔ پھر لکھے ہوئے صحیفے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے سب کے سامنے، تو اس وقت تک تو انسان کو جب تک یہ مطمئن نہ کیا جائے کہ تم واقعی جرمدار ہو، جتنے مرضی انکار کر لے، اب کیا ہے، اقرار کر لیا، اب مان لیا کہ الحمدللہ تھے، اب کیا، فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ اب اگلی بات یہ ہے، اگر تم صبر کرو تو بھی تمہارا ٹھکانہ اب جہنم ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم نے مان لیا یا اللہ ہم جرمدار تھے، ہم نے گناہ کیے تھے، بس ہمیں دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا تھا تو اب بس ٹھیک ہے جی جان چھوٹ جائے گا، نہ نہ، اب تم فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اب اگر تم صبر کرو تو بھی تمہارے لیے جہنم ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اگر تم معذرت کرو کہ اللہ بس غلطی ہوگی، معذرت ہے ہمیں چھوڑ دے، اگر تم معذرت کرو تو آج تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہاری معذرت قبول ہو۔ کہا نہیں تھا، کہا نہیں تھا جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، کہا نہیں تھا سمجھ جاؤ قیامت کا دن ہے، کہا نہیں تھا جہنم ہے، کہا نہیں تھا جنت ہے، کہا نہیں تھا مرنا ہے، کہا نہیں تھا قبر ہے، کہا نہیں تھا اپنے سامنے کھڑا کر لوں گا، کہا نہیں تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، نہیں کہا تھا، تو لہٰذا سب کچھ پہلے بتایا تھا نا، نبی بھیجے تھے نا، عقل دی تھی نا، قرآن آیا تھا نا، ڈرانے والے آئے تھے نا، سمجھانے والے آئے تھے نا، لوگوں کو مرتا دیکھتے تھے، لوگوں کو قبر میں اتارتے تھے، سب کچھ تم خود کرتے تھے، تمہیں پتا تھا، لیکن اس وقت تمہیں سمجھ نہ آئی۔ آج اگر صبر کرو تو بھی جہنم ہے، اگر معذرت کرو تو تم اس قابل نہیں کہ تمہاری معذرت قبول کی ہے۔ ہاں آج کر لو، آج موقع ہے، آج مانگو معافی اللہ کے طرف، اس دن نہیں جان چھوڑتی۔ آج اتنا رو لو کہ تمہاری آنکھوں سے خون بہنے لگے، اور وہ خون اتنا بہے کہ دریا بہ جائے، پھر بھی نہیں، پھر بھی نہیں۔ آج موقع ہے، آج سب، آج اللہ کو ملے، آج اللہ انتظار میں۔ پتہ نہیں اگر اللہ والے بیٹھتے تھے شہر کے دروازے پہ تو کسی گزرنے والے نے پوچھا بزرگوں کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا شہر گیا تھا۔ کیا کرنے گئے تھے شہر؟ انہوں نے کہا لوگوں کی اور اللہ کی صلح کروانے گئے۔ کیا بنا؟ انہوں نے کہا اللہ تو مانتا، لوگ نہیں مانتے، دکانوں پہ بیٹھے جھوٹ دنیا کی مال کی ہرس میں ایسے پڑے ہیں، نہیں مانتا۔ ایک دن قبرستان سے وہ نکل رہے تھے، یہاں تک بیٹھے، کسی گزرنے والے نے پوچھا بزرگ بھائی یہاں کیسے بیٹھے؟ اللہ والے نہیں گلنا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں اللہ کی قبرستان آنے کی صلح کران گیا انہوں نے کہا ہوں یہ تو مانتے ہیں اللہ نہیں مانتا۔ تو آج اللہ مانتا ہے بھائی، ایک آنسو پہ مانتا ہے، 100 سال کا مانتا ہے، لیکن قیامت کے دن جتنے مرضی آنسو گھبرانا صاحب کہنا رحمت ہی سنایا کرو بھائی، رحمت اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ بہت اپنے بندے کو پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ کا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ بھی تو ہے، نیکی اور بدی برابر بھی تو نہیں ہے۔ تو اس لیے بھی آج موقع ہے، آج تو اللہ پاک فرمائیں گے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ یہ دیکھو کیسے ظالم ہیں، آج اپنے اوپر ہی جھوٹ باندھنا شروع کر دیا، آج اپنے پہ ہی جھوٹ باندھ لیا۔ کوئی اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا، اس وقت نہیں مانتے تھے، آج دیکھو اپنے پہ جھوٹ بول دیا کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا یار، اب گواہ نہیں گئے، اب بتاؤ۔ تو
آج ان کا حال اس دن آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا کریں گے، یہ اپنے پہ ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، آج انہوں نے اپنے پہ ہی جھوٹ بول دیا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ بس اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، آج موقع ہے، سمجھ جائیں، کل کو سمجھ تو جائیں گے موقع حاصل۔